اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ گھر بھی بہت کشادہ عطا فرمائے، بنگلہ عطا فرمائے اور وسیع عطا فرمائے اور ہماری روزی میں برکت دے، تو یہ دعا پڑھیے میرے ساتھ، دھیان سے پڑھیے۔ نمبر 1، اے میرے پیارے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ نمبر 2، اے میرے پیارے اللہ میرے گھر کو وسیع کر دیجئے، کشادہ کر دیجئے۔ نمبر 3، اے میرے پیارے اللہ میری روزی میں برکت دیجئے۔ یہ 3 دعائیں جو دھیان کے ساتھ مانگے گا، کب مانگنا ہے؟ 3 وقت میں مانگنا ہے۔ وضو کرتے کرتے مانگیے، وضو کرنے کے بعد مانگیے اور نماز پڑھنے کے بعد مانگیے۔ بہت مجرب عمل ہے یہ، حیات الصحابہ میں جلد 3 میں لکھا ہوا ہے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں جلد 6 میں لکھا ہے، عمل الیوم والیوم میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے پر حسن حسین میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جس کو میں نے بتایا اور جس نے دھیان کے ساتھ یہ پڑھا تو الحمدللہ ایک آدمی بھی مجھے ایسا نہیں ملا ہے کہ جس کا گھر وسیع نہ ہوا ہو۔ اس لیے آپ مانگنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہم سب کو وسیع گھر عطا فرمائے اور ہماری روزی میں بھی اللہ برکت کا معاملہ فرمائے۔ کہیے آمین۔ یہ سارا مضمون عمل الیوم واللیلہ میں بھی موجود ہے، حسن حسین میں بھی موجود ہے، حیات الصحابہ جلد 3 میں بھی موجود ہے، میری کتاب بکھرے موتی جلد 6 میں بھی موجود ہے، اور میری کتاب 26 صورتیں منتخب نئی 26 صورتیں اس میں بھی موجود ہے، الگ الگ لفظوں کے ساتھ۔ اس لیے ساری چیزیں الگ الگ جگہوں سے میں نے جمع کی ہیں، اسے دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے روزے میں بھی برکت دے، ہمارے گھروں کو بھی اللہ وسیع کرے اور ہمارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ لیکن دھیان سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ اور وہ ہدیہ ہے بہت زبردست۔ اگر میں نے جو ہدیہ دیا اس پر عمل کر لیا آپ لوگوں نے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں خوشحال ہو جائے گی۔ بے قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں خوشحالی آ جائے تو اس سے بڑا ہدیہ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اور وہ ہدیہ ہے سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد کے پڑھنے کا۔ 2 چیزیں ہیں، قرآن شریف میں جتنے حروف ہیں ان حروف کی مقدار قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے لیے رکھ لو، تو مرنے کے بعد مجھے یاد کرو گی آپ کو، ہو کتنا بڑا وظیفہ مل گیا، کتنی نیکیاں ہیں، ہو کتنی نیکیاں ہیں۔ یہ چیز یاد آئے گی آپ کو مرنے کے بعد۔ اب قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ کسی نے 3.5 لاکھ لکھے ہیں، کسی نے 4.5 لاکھ لکھے ہیں۔ میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں کہ الگ الگ علماء کے اختلافات بہت ہیں اس کے اندر، میں نے بھی لکھے میری ترجمے ریاض القرآن کے اندر، لیکن بہت اختلافات علماء کے۔ میں راؤنڈ فگر پکڑ لیتا ہوں، اپنا کوئی بھی حساب کتاب کرنا تو راؤنڈ فگر پکڑا جاتا ہے، راؤنڈ فگر آچے ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا، بے راؤنڈ فگر تو راؤنڈ فگر آدمی کو یاد رہتا ہے۔ آپ یہ نیت کر لو کہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے، بس۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ ایک ڈاکٹرنی تھی، میں نواب مسجد میں رمضان میں میرے بیانات ہوتے تھے، تو میں نے یہ وظیفہ وہاں دیا تھا بمبئی میں کہ بھی 5 لاکھ مرتبہ آدمی پورا کر کے سورہ اخلاص اپنے لیے رکھ لے کہ اللہ یہ میرے لیے ہے، بس۔ تو مرنے کے بعد اس کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے اتنی کسی صورت کی بھی نہیں آئی۔ میں نے بیان تو کر لیا،
اب جو ہے ایک مولوی صاحب، ایک اور تھی، بات مت کرو جو ہے آپ سنتے رہو دھیان سے. ہاں اب ایک ڈاکٹر نہیں تھی امریکہ میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب الحمدللہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ کر لیا، اور 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، اور اب میں نے دوسری مرتبہ شروع کیا ہے. اور مولوی صاحب ایک خوشخبری دیتی ہوں، وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی ہے، بڑی ڈاکٹر نہیں ہے، اب بھی زندہ ہے. میں یہ اپریل 2019 میں گیا تھا، میں وہاں امریکہ کیلیفورنیا ملنے بھی آئی تھی وہ مجھے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مولوی صاحب اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرے جتنے بیٹے ہیں سب ڈاکٹر بن گئے، جتنی بیٹیاں ہیں سب ڈاکٹرنیاں بن گئی، جتنے داماد ہیں سب ڈاکٹر، اور جتنی بہویں ہیں سب ڈاکٹر. اور ابھی امریکہ اور کینیڈا 15 دن یہاں رہتی ہوں، 15 دن یہاں رہتی ہوں، 15 دن امریکہ، 15 دن کینیڈا. اور مولوی صاحب الحمدللہ ایڑے ٹیڑے جتنے شہزادوں کے، بادشاہوں کے ایڑے ٹیڑے کیس آتے تو وہ حکومت مجھے ہی سونپتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے اس میں کامیابی دے دے. تو الحمدللہ اس کیس میں اللہ مجھے کامیاب کر دیتا ہے. آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. بولا آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی رہتی ہوں. تو یہ میرا وظیفہ ہے، میں آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں مانگرول والوں کو. یہ تو کر سکو، اچھا آسان ہے. اس کی ترتیب کیا؟ 5 لاکھ مرتبہ پڑھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. یار تم اتنا اچھا مکان بنا لیتی ہو، اچھی بریانی پکا دیتی ہو ماشاءاللہ، باجرے کی روٹی بنا دیتی ہو، اور دوسرے کام جو ہے کر لیتی ہو ماشاءاللہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو. کم سے کم 100 مرتبہ. اللہ زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو، اللہ اور زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو. لیکن آپ جب پہنچو گے وہاں تو علماء فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی جو آنے والی نسل ہے نا، پوتا پوتی، پھر نواسا نواسی، پھر یہ چیزیں، یہ ان میں اللہ تعالیٰ خیر کو پھیلائے گا. اب دعا مانگو اس کے بعد، اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے. اللہ کام کرے گا. شادیاں نہیں ہوتی بچیوں کی. مانگرول میں کئی بچیاں ایسی ہوگی جن کی شادیاں نہیں ہوتی، عمریں ہو گئی، پریشان ہیں. تو کم سے کم 100 مرتبہ کا اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لو. ہر مرتبہ، اور ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھو، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیا کافی ہے. کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا؟ بسم اللہ ہی پڑھتا رہے گا بیچارہ، وہ کھائے گا کیا؟ آپ سمجھے؟ اس لیے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ تو آدمی پڑھنے کی عادت ڈال ہی دے. اور نیت کرے 5 لاکھ کی. جیسا جیسا ٹائم ملتا جاوے ویسا بڑھتا جاوے، ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے، ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے، تو ضرورتیں پوری ہوں گی. اچھا ایک بات اور سن لو، صحیح حدیثوں میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھتے ہی جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فوراً. یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، بلڈر کو پیسہ دو تو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے. یہ دیکھا ہوگا، پتہ نہیں مانگرول میں ایسے ہیں کہ نہیں، لوگ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن دنیا کی تو خبریں سنتے ہیں ہم. تو مولوی صاحب میرا 5 کروڑ لے کے چلا گیا، مولوی صاحب میرا 10 کروڑ لے کے چلا گیا، اور وہ بیچارے دعا کے لیے میرے پاس آتے ہیں. تو میں ان سے ہی کہتا ہوں جب تو 10 کروڑ دے رہا تھا تب تو مشورے کے لیے آیا نہیں، جب وہ لے کے بھاگ گیا اب تو مشورے کے لیے آیا، تب کیا مشورہ دوں تجھ کو میں؟
میں کہتا ہوں یہ سورہ اخلاص کی عادت ڈال اور اللہ سے مانگ. اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھ لے تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ پڑھتے ہی جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گی آپ انشاءاللہ تو روزانہ 10 محل تیار ہو گئے. یہ تو صحیح حدیث ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات مذاق کی بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے, مذاق کی. اللہ ہو سکتا ہے اس مذاق کو اللہ سچ بنا دے. آپ جب روزانہ پڑھنا شروع کرو گی نا انشاءاللہ تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ 10-15 بنگلے آپ کے لیے مانگرول میں بھی اتار دے گا کہ چلو اتنا تو جنت میں تو اس کے تیار ہو ہی گئے, 10-15 بنگلے مانگرول میں لے لو بھائی. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. اس لیے میری طرف سے ہدیہ ہے زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ اور شروع کرو روزانہ 100 سے. پھر جیسے آپ کو ترتیب لگے, لیکن 100 والا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ دیا ہے میں نے, اس ہدیے کو قبول کرنا. یہ میرا ہدیہ جاندار شاندار مالدار ہے. یہ میں اپنے اس میں وظیف واٹس ایپ کے سبق کو بھی کہہ چکا ہوں. اس پر میں قصہ سناتا ہوں. بمبے میں میرے بیان ہوتے تھے, بیان کر کے میں نکلتا تھا. ایک مرتبہ نکلا تو ایک لڑکی 28 سال کی عمر کی برقعے کے ساتھ کار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. یہ کہا ابو جی ابو جی ابو جی میری ایک بات سن لیجئے, ابو جی میری ایک بات سن لیجئے. میں نے کہا بیٹا بولو کیا کہتی ہو. تو اس نے کہا ابو جی میرے 28 سال کی عمر ہو گئی, میرا کہیں رشتہ ہوتا نہیں ہے, ماں باپ پریشان ہیں, میں پریشان ہوں, عمر بڑھ رہی ہے, میں چاہتی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا میں ایک عمل بتاؤں گا تو کرے گی. ابو جی ضرور کروں گی. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ لیا کر. ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے, کبھی 5 مرتبہ پڑھ لیا, کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا, کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا, چھاش بناتے بناتے پڑھ لیا, چائے بناتے بناتے پڑھ لیا. یا اگر ٹائم نہیں ملے تو ہر فرض نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, نفلوں کے بعد 20-20 مرتبہ پڑھ لیا تو 100 مرتبہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مانگ, اور صرف رشتہ مت مانگنا, جو مانگے گی اللہ دے گا تجھ کو. ہاں ابو جی. پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹا یہ میرا وظیفہ جو ہے نا جاندار شاندار مالدار وظیفہ ہے, اس کی پابندی کرنا. اس نے کہا ابو جی ٹھیک ہے, ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں. میں نے کہا نہیں, ایک مرتبہ پڑھ لے کافی ہے, اور تو عمل کر, اللہ تعالیٰ تجھے نیک صالح رشتہ دے گا. اچھا میں روانہ ہونے لگا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابو جی میں کرتی ہوں انشاءاللہ. تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی کار روک, بیچارے کو میں تسبیح ہدیہ دے دوں, میری تسبیح. میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح جو ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے, اور میرا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے. تو یہ تسبیح بھی میں تجھ کو ہدیہ دیتا ہوں, جاندار شاندار مالدار. یہ میری تسبیح بہت پیسہ لائے گی بیٹا. یہ تسبیح باپو کی تسبیح ہے, میں نے کہا پیر صاحب کی. اس لیے یہ تسبیح میری جو ہے یہ اس پر تو سورہ اخلاص پڑھنا. 2 چیزیں میں نے کہا تیرے پاس جاندار شاندار مالدار ہو گئی, میری تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار, اور سورہ اخلاص والا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار. اس پر تو پڑھنا. یہ میں نے اس کو کہا. اب اس نے بیچاری نے تسبیح لی, اپنے سر پہ رکھی, آنکھوں سے لگائی, اور کہا کہ ابو جی بہت اچھا. تسبیح دکھاتی دکھاتی ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تسبیح دی, ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تسبیح دی, وظیفہ بھی دیا. یہ کہتی ہوئی چلی گئی. 1 سال کے بعد پھر میں گیا تو کار میں بیٹھ رہا تھا, وہی لڑکی کھڑی ہے, تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں, اور ایک بچہ لے کر کھڑی ہے. بولے گا ابو جی آپ کی تسبیح. ہاں میں نے کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار وظیفے سے اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا, اور مجھے اللہ نے بیٹا بھی دے دیا,
شوہر بھی اچھا دیا اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. اتنا لمبا بہت کہا کہ جیسے اس کے بعد مال آسمان سے آ گیا ہو. بہت مال دیا اللہ نے. میں نے کہا مبارک. پھر میں نے کہا دیکھ بیٹا, یہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال دیا ہے تو اسے اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا, اوپر سے آنا بند ہو جائے گا. اس لیے اسے اسٹاک مت کرنا, خرچ کرتی رہنا. مدرسے میں, مسجد میں, بیواؤں پر, یتیموں پر, سب جگہ خرچ کرتی رہنا. وہ دیکھا ٹھیک ہے. پھر کہا ابو جی ایک خاص بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کرو. تو کہا کہ یہ ماشاءاللہ آپ کا وظیفہ اتنا جاندار شاندار مالدار ہے کہ میرے پاس کئی لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی ہے کہ ارے حلیمہ, اس کا نام حلیمہ تھا, یوں کہا ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم کتنی اسمارٹ ہے, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. اب میں سمجھوں نہیں کہ اسمارٹ کا کیا مطلب. تو میرے بیٹے سے کہا, میں نے کہا بھائی اسمارٹ کا کیا مطلب؟ تو بیٹے نے کہا ابو جی بعد میں سمجھاؤں گا, آپ پہلے اس کی سن لو. کہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی ہو گئی, ہم کتنی اسمارٹ ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں ان کو کہتی ہوں یہ ابو جی کا وظیفہ میرے گھر پر آ, تو ان کو میں سورہ اخلاص پڑھواتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں تم یہ سورہ اخلاص پڑھتی رہو. الحمدللہ ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی. یہ ایک قصہ میں نے بیان کیا. اس قسم کے قصے بہت ہیں. اس لیے اب جب مانگرول میں آیا ہوں, آپ روزانہ میرا سبق سنتی ہو تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ تو دوں گا نا. اس لیے 5 لاکھ والا ہدیہ دیا ہے. کسی مولوی صاحب سے زیادہ پوچھنا مت. اگر مولوی صاحب سے پوچھنے جاؤں گے نا, وہ کہیں گے کون سے حدیث سے, بولے باپو نے دیا ہے. بولے باپو جانے اور اللہ جانے. تم تو پڑھنا, فائدہ ہی فائدہ ہے. حشر کے میدان میں نیکیاں زیادہ ہو جائے تو مجھے دے دینا, ٹینشن مت لینا. کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے کرنٹ بہت رکھا ہے. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا, خالی تھا مدینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے. اب ان کا جنازہ کی نماز پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں, بوڑھے لوگ ہیں, پورا مدینہ خالی ہے. تو حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک, اور یہ فرمایا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ میں, تو آپ فرمائیں. تو ان کا جنازہ ہم لے کر مدینہ سے تبوک آئیں اور یہاں آپ جنازہ پڑھ لیں, یا اگر آپ کہیں تو ان کا جنازہ ہم وہیں پڑھ لیتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں. مدینہ منورہ سے تبوک 800 کلومیٹر ہے. آپ نے فرمایا نہیں جنازہ یہاں لاؤ. چنانچہ مدینہ منورہ سے وہ جنازہ فرشتے لے کر آئے. 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں وہ اٹھا دھڑام سے جو ٹپکا دیا وہ حضور کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی تبوک میں. مدینہ سے 800 کلومیٹر کا فاصلہ. نماز پڑھنے کے بعد پھر جبریل نے پوچھا, حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ان کو یہی دفن کر دیں تبوک میں, یا بقی میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقی میں لے جاؤ, وہاں دفن کرو. جب فرشتے لے کر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل اس کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ کبھی آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے, بھئی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے, لیکن اتنا اکرام کہ فرشتے آئے, مدینہ سے فرشتے لے کر اس کا جنازہ یہاں آئے, یہاں میں نے جنازے کی نماز پڑھی, پھر جو ہے اس کو واپس لے گئے, بقی میں دفن کیا. اس کا اتنا اکرام, اتنی عزت, اتنا احترام کیوں ہوا؟ تو جبریل نے کیا کہا,
मांगरोल के बेटियों ध्यान से सुनना, मांगरोल की बहुओं ध्यान से सुनना, माए बहने ध्यान से सुनना। जवाब दे रहे हैं जिब्रील। हुजूर पूछ रहे हैं कि इतनी इज्जत क्यों हुई इसकी? तो हजरत जिब्रील ने कहा, हजरत इसकी इज्जत इस वजह से हुई कि ये सूरह इखलास बहुत पढ़ा करता था। ये दलील है इस सूरत की फजीलत की कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये बहुत पढ़ा करता था, इस वजह से ये इज्जत हुई है। ये सूरत में इतना करंट, एक साहबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और यूं कहा कि हजरत मुझे सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत है। आपने फरमाया, अच्छा तुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है, जा अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, पूरे कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। 10 मरतबा पढ़ो, एक महल जन्नत में तैयार हो जाता है, कैश महल। अब बताओ रोजाना 100 मरतबा पढ़ोगे तो आपकी जरूरतें कितनी पूरी होगी? अब ये जानदार शानदार मालदार तस्बीह मेरे हाथ में है, अब मैं आप लोगों को तो दे नहीं सकता। भाई 10,000 औरतें जमा हुई है, अब ये 10,000 तुम्हें किसको किसको दूंगा? मैं दे नहीं सकता। मुझे पता होता है कि इतनी औरतें हैं तो मैं थैला भर के लेके आता, सबको एक एक तस्बीह देता। तो एक जानदार शानदार मालदार तस्बीह मैं बापू को देता हूं, इब्राहिम बापू लो, ये मेरी तरफ से आपको, पूरे मांगरोल वालों की तरफ से हदिया, ये मेरी तरफ से आपको हदिया है, रखियो। और ये बहुत पैसा भी लाएगी इंशाअल्लाह, और लोगों को सूरह इखलास पढ़ने की ताकीद भी करो। दूसरी एक बात करता हूं कि ये मेरा वजीफा आपको दूसरों को देने की भी इजाजत है, यानी दूसरों को समझाने की। जैसे किसी कोई बहन आ गई, बेटी आ गई, बहू आ गई, कोई मिलने वाली आ गई, भाई मौलवी साहब ने हमको तो वजीफा दिया है, भाई हम तो ये कर रहे हैं, और मौलवी साहब ने इजाजत दी है कि आगे भी दो, तभी आगे भी तू भी पढ़ती रहना। यानी मेरी तरफ से ये इजाजत है, आपको ये भी इजाजत है आगे दो, और जिसको दो उसको भी इजाजत दे को वो भी आगे दे दे। अपने को तो अपना काम आगे बढ़ाना है। जितने लोग पढ़ेंगे आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और जब आपका 5 लाख मर्तबा हो जावे तो बापू को खाली खबर दे देना, तो बापू मुझे खबर दे देंगे तो मैं फिर से तारीख दे दूंगा यहाँ आने की इंशाअल्लाह। कि चलो मांगरोल, फिर चलो भी अपना धंधा वहां अच्छा होता है। मांगरोल में हर आदमी अपना धंधा जहां अच्छा हुआ जाता है। हमारा धंधा तो है कि हमारी बात बताइए, बातों पर लोग अमल करें, ये हमारा धंधा है। तो एक बात ये हो गई, आप लोग भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, कोशिश करो, चलते चलते रोटी बनाते बनाते भी आप पढ़ोगे तो कितने मरतबा हो जाएगा। लस्सी बनाते बनाते पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये नारियल तोड़ते तोड़ते पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन फायदा यह होगा कि उसके बाद जो दुआ मांगोगी अल्लाह दुआ कबूल करेगा।